صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایہ فضل و کرم اور احسان انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی امہات المؤمنین میں سب سے آخری ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ذکر پاک کیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ دنوں میں آپ میں سے جو لوگ مسلسل آتے رہے ہیں انہوں نے امہات المومنین کے تذکرہ میں حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی مبارک زندگیوں کے بہت سے پہلو اور ان کی بہت سی شانیں اور ان کی عظمتیں اور ان سے اپنی زندگی کی اصلاح کا بہت سا سامان لیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر ان مقدس ہستیوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے
اور ان کی مبارک سیرتوں کے آئینے میں ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ میں نے بعض مواقع پر اسی ضمن میں حضور علیہ السلام کی بعض خصوصیات اور خصائص جو ہے وہ میں نے عرض کیے ہیں۔ حضور کے خانگی معاملات میں اور نکاح کے معاملات میں جو حضور کے خصائص ہیں، جو حضور کی مخصوص شانیں ہیں کہ جو امت کو حاصل نہیں ہے، ان شانوں کے بیان میں آج ایک حضور علیہ السلام کی عظمت کا ذکر کر کے تو آگے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے معاملہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی خصائص یعنی مخصوص شانیں عطا فرمائی ہیں جو حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی سروئے زمین پر حاصل نہیں۔ ان میں سے ایک شان کا ہم نے عرض کیا تھا کہ کسی عورت کا حضور علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں ہبہ کر دینا اور اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ایک نکاح ایسا فرمایا کہ جو محض وحی الہی کے نتیجے میں ہوا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ حضور علیہ السلام کے لیے نکاح کے موقع پر گواہوں کا مقرر کرنا ضروری نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے لیے اپنے نکاح کے لیے خطبہ نکاح کا ہونا ضروری نہیں تھا، حضور کے نکاح کے لیے مہر کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ آج ایک اور جو ہے وہ فضیلت حضور علیہ السلام کی سورہ الاحزاب سے عرض کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر امتیوں میں سے حضور علیہ السلام کی جتنے بھی امتی ہیں، اگر کوئی شخص ایک سے زائد شادیاں کرے، ایک سے زائد نکاح کرے، جس کی کہ میکسیمم حد جو ہے وہ کیا ہے؟ 4۔ وہ کیا ہے؟ 4 ہے۔ اگر کوئی شخص کر لے تو جب وہ ایک سے دوسرا نکاح کرے گا بیک وقت، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی ازواج میں عدل کرے، اپنی ازواج میں عدل کرے، انصاف کرے، اور ان کے درمیان معاملات جو ہیں وہ ایک جیسے رکھے، یعنی جتنے اپنے مسائل ایک کو دے اتنے ہی دوسری کو دے، اتنے ہی تیسری کو دے، اتنے ہی چوتھی کو دے، جتنا وقت ایک کو دے ویسے ہی وقت سب کو دے، یعنی ان کے درمیان وہ عدل و انصاف قائم کرے۔ تو اس شرط پر اس کو جو ہے وہ ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت جو ہے وہ شریعت میں حاصل ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے، جیسے میں نے عرض کیا، معروف روایات کے مطابق آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ ازواج جو ہے وہ 9 ازواج ایک وقت میں رہی۔ کتنی ازواج مطہرات؟ 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں رہی۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان باریوں کی تقسیم فرما رکھی تھی، ان کے درمیان باریوں کی تقسیم فرما رکھی تھی، اوقات کی تقسیم فرما رکھی تھی، دنوں کی تقسیم فرما رکھی تھی، حتیٰ کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری ہفتہ اس روئے زمین پر گزرا ہے، آخری ویک آپ کا، جس میں حضور علیہ السلام جو مرض مبارک تھا وہ بڑی شدت اختیار کر گیا تھا، تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جو آخری دن تھے اس میں حضور علیہ السلام پر بڑی نکاحت طاری رہی، تو حضور جس بھی زوجہ مطہرہ کے گھر میں ہوتے تھے تو حضور ہر روز یہ پوچھا کرتے تھے آج میں کہاں ہوں، پھر اگلے دن پوچھتے آج میں کہاں ہوں، آج میں کہاں ہوں۔ حضور علیہ السلام ہر روز اپنی ازواج مطہرہ سے پوچھتے آج میں کس گھر میں ہوں، آج میں کس گھر میں ہوں۔ گویا
ازواج مطہرات جو ہیں وہ یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایکچولی انتظار کر رہے تھے کہ کس دن میری باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے۔ ازواج مطہرات نے حضور کے بار بار پوچھنے سے یہ اندازہ لگایا ہے، ورنہ حضور نے زبان اقدس سے یہ نہیں فرمایا، نہ خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ کے بار بار پوچھنے سے ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم نے خود ہی یہ اندازہ لگایا اور ہم نے خود ہی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ باریوں کی تقسیم کو رہنے دیجئے، آپ جہاں چاہتے ہیں آپ وہاں پہ قیام فرما ہو جائیں۔ فرماتے پھر جب جس دن حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ان کی باری تھی، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کسی اور زوجہ مطہرہ کی طرف منتقل جو ہے وہ نہیں ہوئے، کیونکہ سب نے زبان سے بول کے جو وہ عرض کر دیا تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام ان میں باریوں کی تقسیم کا اتنا لحاظ فرماتے تھے، باریوں کی تقسیم کا اتنا لحاظ فرماتے تھے، پھر ان کے جذبات و احساسات کا حضور علیہ السلام اتنا لحاظ فرماتے، اتنی مہربانی ان کے اوپر فرماتے کہ جب آگے تو جہاں سفر پر جو ہے وہ تشریف لے جاتے، سفر پر تشریف لے جاتے تو سفر میں ایک یا دو ازواج مطہرات جو ہیں حضور علیہ السلام انہیں ساتھ لے کر جو ہے وہ چلا کرتے تھے، اور ان ساری ازواج مطہرات میں سے امہات المومنین میں سے سفر کو جن کو ساتھ لے کر جاتے ان کے لیے پہلے حضور قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے، تاکہ ان میں سے کسی کا دل جو ہے وہ نہ ٹوٹے۔ بعض پر حضور قرآن اندازی فرماتے تھے تو جس کا نام نکل آتا ان کو سفر میں اپنے ساتھ جو ہے وہ حضور علیہ السلام لے جاتے تھے۔ اس میں حضور کی امتیازی شان اور خاص شان جس کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بقیہ ساری امت میں اگر کوئی شخص ایک سے زائد نکاح کرے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان میں جو ہے وہ عدل کرے، انصاف کرے، حتیٰ کہ اوقات اور وقت میں بھی عدل کرے اور ایک جیسا وقت سب کو دے۔ مگر حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ امتیازی شان عطا فرمائی تھی کہ حضور کے لیے اپنی ازواج میں باریوں کی تقسیم آپ نے فرما تو رکھی تھی، مگر حضور پر وہ تقسیم کرنا واجب نہ تھا، حضور پر وہ تقسیم کرنا واجب اور لازمی نہ تھا۔ اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امتیاز عطا فرما رکھا کہ جیسے چاہیں ان کو وقت عطا فرما دے، جیسے چاہیں ان کو وقت عطا فرما دے۔ آپ یہ قرآن مجید کا سنیے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنیے اور حضور کی شان کو سمجھیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ترجی من تشاء منہن، فرمایا اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ازواج میں سے جن کو چاہیں خود سے دور رکھیں، جن کو چاہیں خود سے دور رکھیں۔ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جن کو چاہیں ان کو اپنے پاس جگہ عطا فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، فرمایا اور وہ بیوی جس کو آپ الگ کر چکے ہوئے ہیں اگر آپ پھر ان کو طلب فرما لیں تو آپ پر کوئی حرج واقعہ نہیں ہوگا۔ آگے سنیے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضِينَ بِمَا آتَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ، فرمایا اے میرے پیارے حبیب ہم نے یہ جو حکم اتارا ہے کہ آپ جن کو چاہیں خود سے دور رکھیں اور جن کو چاہیں اپنے قریب رکھیں۔ اگر کسی زوجہ کو آپ پہلے سے الگ کر چکے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو واپس بلانا چاہیں تو آپ ان کو واپس بھی بلا سکتے ہیں۔ یہ جو سارا حکم ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ اس لیے ہے کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اے میرے پیارے رسول وہ اس لیے ہے تاکہ اس حکم سے یہ توقع ہے کہ ان کی یعنی آپ کی ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گی۔ وَيَرْضِينَ بِمَا آتَيْتُهُنَّ كُلُّهُنَّ،
اور اے میرے حبیب آپ ان سب میں سے جس کو جو بھی عطا فرما دیں گے اس پر راضی رہیں گے۔ انہیں یہ پتہ چل جائے گا اس آیت کریمہ کے نزول سے، دیکھیے نا کتنے خانگی معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے بظاہر، اللہ کریم ان کے لیے بھی اپنے حبیب پر اپنا کلام اتارتا ہے اور ان کے لیے بھی اپنی آیات اتارتا ہے۔ فرمایا یہ جو ہم نے آپ کو اوپن چوائس دے دی ہے، جس کو چاہیں اپنے قرب میں رکھیں، جس کو چاہیں دور کر لیں۔ اگر کسی کو پہلے سے ادا کر چکے ہوئے حکم دے کر بلانا چاہیں تو بلا لیں۔ یہ ہم نے حکم اس لیے دیا ہے کہ تاکہ آپ کی ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ بھئی ٹھنڈی کیسے رہیں؟ ٹھنڈی ایسے رہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ حضور پر باریوں کی تقسیم تو واجب ہے ہی کوئی نہیں، حضور پر باریوں کی تقسیم واجب نہیں ہے۔ حضور پر اس طرح عدل کرنا کہ ایک دن اس کو دوں، اس کو دوں، اس کو دوں، حالانکہ ساری عمر حضور نے عدل فرمایا، ساری عمر کیا کیا؟ عدل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ایک جیسے وسائل سب کو عطا فرمائے، ایک جیسے حجرے سب کو عطا فرمائے، ایک جیسا وقت سب کو عطا فرمایا، مگر ان میں سے کچھ بھی حضور پر واجب نہ تھا۔ فرمایا اے حبیب آپ ان کو یہ سارا کچھ عطا فرمائیں بے شک، مگر آپ پر واجب نہیں ہے۔ آپ کی ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اس بات پر کہ آپ جس کو وقت عطا فرمائیں گے وہ سمجھے گی کہ یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور نے وقت عطا فرمایا ہوا، چونکہ حضور پر واجب نہ تھا۔ سبحان اللہ، کہ وہ حضور پر واجب فرمائے، یہ سمجھ جائیں گی کہ یہ آپ کا فضل ہے جو آپ نے کسی کو وقت عطا فرمایا ہوا۔ بَيَرْدِينَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، یہ ساری سمجھ جائیں گی کہ جو کچھ آپ عطا فرما رہے ہیں اس پر وہ راضی رہے گی، چونکہ آپ پر کوئی چیز واجب جو ہے وہ ہم نے کی نہیں ہے، آپ پر ہم نے کچھ بھی واجب نہیں فرمایا۔ اس معاملے میں باریوں کی تقسیم تک ہم نے آپ کے پر واجب نہیں فرمائی، تاکہ آپ جو کچھ عطا فرمائیں گے اس عطا پر یہ راضی رہیں گے، اس عطا پر یہ راضی رہیں گے۔ ایک حکمت اس میں کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام پر کثیر ازواج ہونے کے باوجود، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اس دور کے اندر، اگلی بات بھی سن لیجئے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جو اس دور میں کوئی بڑی عجیب بات ہوتی۔ اب آپ کو سمجھ رہے ہیں، یعنی کثرت ازواج اس دور میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ مثلا حضور علیہ السلام پر ایک غلام جو تھے وہ ایمان لے کر آئے، جب وہ ایمان لے تو ان کی 8 بیویاں تھیں۔ کتنی ازواج تھیں؟ 8 ازواج تھیں۔ اگر حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میری 8 ازواج ہیں، اب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا ان میں سے جن 4 کو چاہتے ہو رکھ لو، بقیہ کو چھوڑ دو۔ ایک اور صحابی یہ رسول جو تھے ان کا میں نے پڑھا، ان کو جب اللہ کریم نے دولت ایمان عطا فرمائی، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، مومن ہوئے، صحابی رسول ہوئے، آگے حضور کی بات میں حاضر ہوئے کہ حضور میری 10 ازواج ہیں۔ کتنی ازواج ہیں؟ 10 ازواج ہیں حضور، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا 10 میں سے جن 4 کو چاہتے ہو رکھ لو، بقیہ کو طلاق دے کے تو آزاد کر دو۔ یعنی اس دور میں یہ کوئی اتنا بڑا عجیب معاملہ نہ تھا، کثرت کے ساتھ لوگوں کی کثیر ازواج جو تھی وہ ہوا کرتی تھی، مگر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور کو اللہ نے حضور پر وہ پڑت کیوں نہیں کی، حضور کے لیے اس کو واجب کیوں نہیں رکھا، حضور کے لیے اللہ کریم نے واجب جو ہے وہ کیوں نہیں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور کو جس فطرت مبارکہ پہ پیدا فرمایا تھا اس فطرت مبارکہ میں ناانصافی کی توقع ہی کوئی نہ تھی، اس میں ناانصافی کی کوئی توقع موجود نہ تھی، ان کے درمیان ہمیشہ عدل ہی رہنا تھا۔ جیسا کہ آپ نے معروف سیرت کی کتب میں یہ روایت ہے اور آپ نے بار بار شاید میلاد شریف میں سنی ہوگی، پھر سنی ہے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ مرینا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی، آپ فرماتی جب میں حضور علیہ السلام کو رضاعت کے لیے لے کر گئی اپنے گاؤں میں، قبیلہ بنو سعد میں، جب میں حضور کو لے کر گئی تو فرماتی ہے پہلے دن میں نے حضور کو اپنا جو دودھ تھا وہ پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے ایک طرف سے دودھ پی لیا، فرماتی ہے پھر میں نے دوسری طرف سے پیش کیا، فرماتی ہے جب دوسری طرف سے پیش کیا تو حضور نے منہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا،
حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں پہلے دن پہچان گئی تھی کہ جو حضور کے معجزات کو دیکھتی آ رہی تھی، فرماتی ہیں میں پہلے دن جان گئی تھی کہ میرا ایک بیٹا اور بھی ہے، تو مصطفیٰ کریم اس کا حق جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور حضور نے ساری عمر طیب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جتنا عرصہ حضور میرے پاس تھے، جب بھی دودھ مبارک نوش فرماتے تھے تو ایک سائڈ سے فرماتے تھے اور ایک سائڈ کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو میں سمجھ گئی کہ میرا ایک بیٹا اور بھی ہے، تو حضور علیہ السلام اس کا حق اس کے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس فطرت پہ پیدا فرمایا تھا، وہاں پہ ناانصافی کی دور دراز تک توقع ہی موجود نہ تھی، اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حتیٰ کہ یہ بڑی شان ہے حضور کی کہ ازواج کی باریوں کی تقسیم بھی اللہ نے حضور پر واجب کی نہیں، حضور کی رضا پہ چھوڑ دیا، حضور کی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ جیسے حضور کا خیال ہو ویسے فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ امتیازی شان عطا فرمائی تھی نکاح کے معاملے میں، جس کا سورہ الاحزاب میں باقاعدہ ذکر فرما دیا۔ جو زوجہ مطہرہ جن کا آج ہم ذکر پاک کریں گے وہ ہیں حضرت سیدہ میمونہ، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ آخری زوجہ ہیں بعض روایات کے مطابق جن سے حضور نے سب سے آخر میں نکاح فرمایا۔ حضرت سیدہ میمونہ جو ہیں ان کا بھی پہلا جو نام تھا وہ برہ تھا۔ کیا نام تھا؟ برہ نام تھا۔ اب ازواج مطہرات میں اس اعتبار سے برہ یعنی اس سے پہلے جو تھی حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ زینب بنت جحش، ان کا نام بھی برہ تھا، ان کا نام بھی کیا تھا؟ برہ تھا، تو حضور نے بدل کے کیا رکھ دیا؟ زینب رکھ دیا۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی پہلا نام برہ تھا، تو حضور نے بدل کے ان کا اسم گرامی بھی جویریہ رکھ دیا۔ ان کا یہ جو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا بھی پہلا نام کیا تھا؟ برہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے بدل کے کیا رکھ دیا؟ میمونہ حضور نے نام ان کا رکھا، میمونہ نام حضور نے خود رکھا، اور پہلا نام ان کا جو تھا وہ تبدیل فرما دیا۔ اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے جس کی طرح میں نے اس دن بھی آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو برہ نام پسند نہیں ہے، برہ نام حضور کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو چکے تلقین اس لیے کرنا پڑتی ہے۔ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ لوگ علماء سے زیادہ، مشائخ اعظام سے زیادہ، اور پیران کرام سے زیادہ، اور بزرگان دین سے زیادہ لوگ اب میڈیا کو فالو کرتے ہیں۔ کبھی میں خیال کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے عام مسلمان لوگ جو ہیں، جتنی کھلاڑیوں سے، اداکاروں سے ان لوگوں سے، میڈیا والوں سے لوگ جتنا ان کو فالو کرتے ہیں، باخدا اس سے 10% بھی علماء حق کو فالو کرتے ہوتے تو آج قوم کی یہ بری حالت نہ ہوتی۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے معلوم ہوا کوئی پلے چل رہا تھا ٹیلی ویژن کسی چینل پہ، وہاں پہ کسی مسلمان بچے کا نام آذر انہوں نے دکھایا ہوا تھا۔ کیا نام دکھایا ہوا تھا؟ آذر دکھایا ہوا تھا۔ اور ہمارے لوگوں کا کیا کہ ہم جس سے ہمارے پاس یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے نا جی فلانا کام دیر میں شریف ہے ہوں پیا سارے بلائی بڑی بڑی دلیل ہوتی ہے، فلانا کام تو مکہ شریف میں ہو رہا ہے تو اس لیے چونکہ وہاں پہ ہو رہے چونکہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ ایک دلیل بن جاتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کے پاس یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہو سکتی ہے، انہیں جی آذر نام تو بہت اچھا نام ہے، کیوں جی آذر نام تو قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کم علمی اور دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے۔ اگر آپ نے اسی طرح نام رکھنے بغیر سوچے سمجھے بغیر قرآن مجید کا علم حاصل کیے کہ چونکہ آذر نام قرآن مجید میں اس لیے رکھ لیں تو فرعون نام بھی قرآن مجید میں ہی آیا ہے۔ ہاں بات سمجھ گئی ہے؟ حامان نام بھی قرآن مجید میں ہی آیا ہے، قارون بھی قرآن مجید میں ہے، اور کچھ نہیں کسی کو سمجھاتی تو ابلیس بھی قرآن مجید میں ہی ہے۔ پھر ایتھو شروع ہو جو یہ بات، ایک کافر کا نام آیا ہے آذر قرآن مجید میں، کس کا نام ہے؟ کافر کا نام ہے۔ تو خدا کے لیے علم دین کو حاصل کیجئے تاکہ آپ قرآن مجید سے
ہدایت کا فیض لے سکیں۔ اسی طرح ہمارے لوگ اس طرح نام رکھتے ہیں، میں عرض کرتا تھا یہ کم علمی ہے ساری، کبھی کسی جگہ کے نام پہ نام رکھ دیا، یہ دین کے شاعر کے نام پہ نام رکھ دیا، کسی کا نام اذان رکھ دیا، کسی کا نام فجر رکھ دیا، کسی کا نام عشاء، یہ کم علمی کی نشانی ہے ساری۔ حتیٰ کہ تو لوگ ایمان نام بھی رکھ لیتے ہیں، کم علمی کی نشانی۔ یعنی یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ نام آپ وہ چوز کر، اب اتنے ناموں کا ہم نے ذکر کیا، یہ سارے اسلامی نام ہے جو ہم پورے رمضان میں لے رہے ہیں، اسلامی نام ہی نہیں کہتے ہیں۔ حضرت سیدہ میمونہ، کیا اس میں گرامی، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ جو ہیں ان کا نام تھا ہند بنت عوف۔ ان کو ایک بڑا اعزاز حاصل ہے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں، کتنی؟ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے امہات المومنین بنی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کا واحد اعزاز ہے۔ اس سے پہلے حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، اور ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی والدہ جو ہے وہ ہند بنت عوف ہے۔ ان دونوں کی والدہ ہند بنت عوف ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد یہ آخری نکاح تھا جو حضور نے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور یہ بھی اس سے پہلے بیوہ خاتون تھی، یہ بھی اس سے پہلے کیا تھی؟ بیوہ خاتون تھی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی میں ہے، حضور علیہ السلام نے عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے ایک دفعہ سفر فرمایا، تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ، جس سفر میں حضور علیہ السلام کو مکہ والوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، مکہ والوں نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، تو صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ جو تھا وہ ہوا۔ اتنا تو آپ نے سنا پڑا ہوا ہے نا، صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر ہی جانور اپنے ذبح کیے، احرام اتار دیا، اور آقا عالم واپس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ معاہدہ یہ تھا حضور سے کہ آپ اگلے سال عمرہ شریف کی ادائیگی کے لیے مکہ آ سکتے ہیں، اور صرف 3 دن آپ قیام کریں گے، 3 دن سے زیادہ رکیں گے نہیں۔ اس کو تاریخ اور سیرت پاک کی کتابوں میں کہتے ہیں عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء، کہ حضور نے جو عمرہ قضا فرمایا، یعنی پہلے سال ادا نہیں کر سکے، مکے والوں نے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ اگلے سال آئیں گے پھر ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، مگر 3 دن صرف آپ ٹھہر سکتے ہیں، 3 دن سے آپ زیادہ یہاں پہ ٹھہر نہیں سکتے، تو آپ عمرہ ادا کر کے واپس مدینہ طیبہ چلے جائیے۔ اگلا سال جب ہوا، یہ ہجری 7 کی بات ہے اور ذیقعد کے مہینے کی بات ہے، حضور علیہ السلام نے عمرہ شریف کی ادائیگی کا ارادہ فرمایا اور پابند کیا کہ جتنے لوگ صلح حدیبیہ میں شامل تھے ان کے لیے اس عمرہ پہ جانا لازم ہے۔ درمیان میں غزوہ خیبر ہوا، کئی مسلمان شہید بھی ہوئے، ان کے علاوہ جو موجود تھے وہ بھی چلے، کچھ نئے لوگ بھی چلے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر تقریباً 2000 صحابہ کرام موجود تھے جب حضور عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے۔ اس سفر میں جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے ہیں تو بعض روایات کے مطابق جحفہ کے مقام پر، جو کہ مصر اور شام سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے میقات ہے، اس مقام پر آکے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضور کی بارگاہ میں اس رشتے کو پیش کیا، اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری حالت آپ کے سامنے بیان کی اور عرض کیا کہ آپ مہربانی فرمائیں تو ان کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں عرض کیا؟ اب اگلی بات بھی سن لیجیے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی چچی جان جو ہیں حضرت سیدہ ام فضل، کیا نام؟ حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام ہے لبابہ، اصل اس میں گرامی کیا ہے؟ لبابہ، اور لبابۃ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے تاریخ میں۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف ہیں، جو زوجہ مطہرہ ہیں اور حضور کی چچی جان ہیں، وہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی ہمشیرہ ہے، وہ آپ کی سگی ہمشیرہ ہے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے معاملے کی خبر تھی، حضور کی بارگاہ میں درخواست کی کہ آپ اس طرح کیجئے، مہربانی فرمائیے، تو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیجیے۔ اس اعتبار سے اگلی بات بھی ساتھ ہی سنتے جائیے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور عظیم صحابی رسول اور عالم اور فقیہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اس اعتبار سے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہوئے؟ بھانجے ہوئے۔ کچھ لوگ جاگ کے بھی سن رہے ہیں درمیان، وہ کیا ہوئے؟ آپ کے بھانجے ہوئے۔ سو یہ شرف جو تھا حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا حاصل تھا۔ دوسرے آپ کے عظیم صحابی رسول اور بھانجے جو تھے، ایک اور ہمشیرہ کے صاحبزادے، وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے بھانجے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کو بڑا ذوق تھا حضور کی رات کی عبادت کو دیکھنے کا، جی۔ تو یہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باری ہوتی نا حضور علیہ السلام کی، آپ جس رات ان کے پاس تشریف لے جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو اجازت لے کر حضرت میمونہ سے اس رات اپنی خالہ جان کے گھر جاتے جس رات حضور کا وہاں پہ قیام ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑی حضور کی خدمت کی، بالکل نوجوانی کی عمر میں 8-10 سال کے تھے، تہجد پہ حضور کے ساتھ اٹھتے، حضور کو وضو کے لیے پانی پیش کر دیتے۔ حضور علیہ السلام اتنے راضی تھے، ان پر اتنے راضی تھے کہ ایک دن حضرت عباس کو فرمایا خود بھی آئیں، حضرت عبداللہ کو بھی لے آئیں، اپنے دیگر بیٹوں کو بھی لے آئیں، میرے پاس آنا، سوموار والے دن میں تم سب کے لیے دعا فرماؤں گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس بچپن سے حضور کے بڑے خادم تھے، اور فرماتے میں رات کو جاگ جا کے دیکھتا حضور تہجد کے وقت اٹھتے کس وقت ہیں، حضور علیہ السلام وضو کیسے فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام رات کی نفلی عبادت کیسے کرتے ہیں، یہ سارے معمولات دیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر حضور کی خدمت بھی کرتے اور حضور کی رات کے معمولات کو بھی جانتے تھے۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے جو نکاح فرمایا، اس نے امت مسلمہ کے لیے اور بھی بڑی آسانیاں پیدا کی۔ اس نکاح نے امت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی۔ کئی مسائل جو تھے اس نکاح سے امت کے سامنے آئے، جن میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح حالت احرام میں فرمایا تھا۔ یہ نکاح حالت احرام میں فرمایا تھا۔ حضور اس وقت احرام پہنے ہوئے تھے جب حضور علیہ السلام کے پاس یہ تجویز پیش کی گئی، گزارش کی گئی، حضور نے گزارش کو قبول فرمایا، تو نکاح حالت احرام میں ہوا۔ نکاح کس حالت میں ہوا؟ حالت احرام میں ہو، صحیح بخاری شریف کے اندر۔ سو اس سے امت کے لیے یہ آسانی کی راہ کھلی کہ اگر کسی بندے کو کوئی مجبوری ہو اور حالت احرام میں ہو، بے شک وہ وظیفہ زوجیت تو احرام اتار کے ادا کرے گا، خالی رسم نکاح کرنی ہو تو اس کے لیے حالت احرام میں بھی نکاح پڑھ لینا جائز رہے گا، چونکہ حضور کا یہ نکاح حضور نے حالت احرام میں کیا۔ مکہ معظمہ سے باہر آئیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 6 میل لکھا گیا، 8-10 کلومیٹر بن جائیں گے، ایک مقام صارف۔ کون سا مقام صارف؟ اس کا نام ہے سین را فا کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از نکاح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت پاک کا خاص ایک نکتہ ہے، اور جو خاص اس کا جو ہے وہ آپ کی ایک جو تھی وہ کہنے چاہیے خاص ان کی طبیعت کا حصہ اور اسلام کا تقاضا جو ان کی سیرت پاک سے ظاہر ہوتا ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے۔ سیرت نکاح لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھی،
کیا آپ کا کوئی عزیز جو ہے وہ آپ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس کے منہ سے شراب کی سمیل آ رہی تھی، شراب اس نے پی ہوئی تھی، تو جب آپ کے گھر میں آیا تو آپ نے محسوس کیا کہ اس کے منہ سے شراب کی جو ہے وہ سمیل آ رہی ہے، آپ نے اس کو حکمن فرمایا کہ ابھی سیدھے مسلمانوں کی عدالت میں جاؤ، کورٹ میں جاؤ، عدالت میں جاؤ اور جا کے کوڑے کھا لو۔ اسلام میں شراب کی سزا کیا ہے؟ کوڑے۔ کوڑے جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں جس بندے نے شراب پی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جاؤ ابھی واپس عدالت کے اندر جا کے حاضر ہو جاؤ اور جا کے کوڑے کھا کے تو آؤ۔ اگر تم عدالت میں حاضر نہ ہوئے اور کوڑے نہ کھائے تو آج کے بعد میرے گھر میں تمہارا داخلہ بند ہو چکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی پاسداری، اس کو کہتے ہیں دین پر عمل، اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے رشتوں سے بڑھ کر صرف دین کو اپنا رشتہ سمجھنا، ہر معاملے سے بڑھ کر۔ ہمارے ہاں جس وجہ سے ہمارا سارا نظام درہم برہم ہے، ہمارے ہاں سارا نظام درہم برہم اس لیے عدل و انصاف کا کہ اگر ہمارے قریبیوں میں سے کوئی بندہ جرم کر لے تو ہم خود اس کو چھڑانے کے لیے تھانے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بنیادی، یہ بازین یہ بنیادی غلطی ہے، اور ساری قوم کی من حیث القوم یہ غلطی ہے۔ آپ کے پاس بھی وہ آپ کا کوئی رشتہ دار تھا جو اتنا قریبی تو تھا جو آپ کے گھر میں آ گیا، یقیناً محرم ہوگا جو گھر میں، اتنا قریبی رشتہ دار تو ہوگا، وہ آ گیا تو آپ نے اس کے منہ سے مہک جو ہے وہ خالی فیل کی۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ عدالت میں جاؤ، جا کے کوڑے کھا کے آؤ۔ اگر تم نے کوڑے نہ کھائے، اپنی سزا تم نے وصول نہ کی تو میرے گھر کے اندر تمہارا داخلہ بند ہو چکا۔ اگر ہم اتنا بھی کر لیں، جو ہمارے نیچے لوگ ہیں، جو ہماری اولادیں ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جن کے ہم سرپرست ہیں، اگر وہ کوئی جرم کر کے آئیں تو ہم ان کو ڈانٹ بھی نہ سکیں، ہم ان کو پوچھ بھی نہ سکیں، ہم ان کی اصلاح بھی نہ کر سکیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا حضور کی امہات المومنین یا اہل بیت جو ہیں، ان کی سیرت کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ ہماری ساری زندگی کا جائزہ لے لیجئے۔ اگر ہمارے قریبیوں میں سے کسی سے کوئی جرم ہو جائے تو وہ کیسا حوصلہ ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر، کیسا حوصلہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک سیرت کی کتاب میں پڑھا، کافی سال ہو گئے، میرے ذہن میں اب نام نہیں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، اس سے یہی خطا ہو گئی، اس سے یہی خطا ہوگی، اس سے شراب پینے کی غلطی ہو گئی۔ کسی دور سٹیٹ میں تھا، مدینہ طیبہ سے باہر تھا، کہ آپ کو اطلاع مل گئی، آپ نے اس علاقے کا گورنر تھا اس کو فرمایا اس کو مدینہ طیبہ بھیج دو، اس جگہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم شاید امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کے اس کو کوڑے کم مارو یا ہلکے مارو، اور میں اس کو مدینہ طیبہ بھیجو، اس کو کوڑے عمر فاروق خود لگائے گا۔ اس بات کو سمجھیے، غور کیجیے کہ اگر بہن بھائی، رشتہ دار، اعزاء اقربا، دوست احباب اگر یہ خطا کر لیں اور ہم ان کی خطاؤں کو ڈیفینڈ کریں تو اللہ رسول کو منہ جا کے کیا ہم قیامت والے دن دکھائیں گے؟ دین کہتے ہیں فلاں نے فلاں جرم کر لیا، اس کی یہ سزا بنتی ہے۔ اگر تو جرم چھپ گیا، فابیہ چھپ گیا۔ جب کسی کے سامنے آ جائے تو اس پر شرعی پڑھت لازم ہے کہ اس کو جھنجھوڑے، اس کو کان سے پکڑے، بھائی تیرا یہ جرم ہے، تو اور کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے نا اسلام نے جو سارا نظام کیا وہ کہاں پہ نظام ہے؟ میں تو خالی زبانی کلامی تبلیغ کر رہا ہوں، وہ نظام کہاں پہ، آپ کہاں پہ لے کے جائیں گے، کہاں پہ سارا معاملہ کریں گے؟ لیکن اگر آپ کان سے پکڑ کے جھنجھوڑ بھی نہ سکیں، اس کے من کو ہلا بھی نہ سکیں، اس کو بتا بھی نہ سکیں، بھائی دیکھ اگر اس زمین کے حصے پر جہاں پہ تو رہ رہا ہے، یا زمین کے اس حصے پر جہاں پہ ہماری 20 کروڑ عوام رہ رہی ہے، اگر اللہ کا دین نافذ نہیں ہے تو خدا کے خوف سے تو بے نیاز نہ ہو جا، دین اس جرم کی یہ سزا رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہم زبان سے بول کے اتنا بھی نہ کہہ سکیں، دیکھیے سزا دینا یہ حاکم کا کام ہے، سزا دینا کس کا کام ہے؟
حاکم کا کام ہے، عدالت کا کام ہے. عدالت کے علاوہ کوئی بندہ پرسنلی طور پر سزا نہیں دے سکتا. اگر وہ سارا نظام ختم ہو گیا، میں یہ عرض کروں ایز اے مسلمان ڈیوٹی ہمارے پیچھے کیا رہ گئی؟ اگر ہم زبان سے بول کے اتنا بھی نہ بتا سکیں بھئی بیٹا اگر تم نے چوری کر لی ہے تو سن، اس چوری کا جو جرم ہے اس کی سزا مصطفیٰ کریم نے اور اللہ کریم نے ہاتھ کا کاٹنا کیا تھا. بھائی کچھ تو خدا کا خوف کر. زبان سے بول کے اتنا بھی نہ کہہ سکے. شرابیوں کو کچھ نہ کہیں زبان سے بول کے، جو مسلمان ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. بدکاروں کو کچھ نہ کہیں، بے حیاؤں کو کچھ نہ کہیں، ڈاکہ مارنے والے گینگسٹر جو ان کو کچھ نہ کہیں، قاتل جو ہیں ان کو کچھ نہ کہیں. اگر آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہنا تو یہ سارا ماحول جو بنا ہوا ہے وہ خالی تیری اللہ کی ضرب، اور تو 10 سال 11ویں کرتا رہے، 50 سال اپنے پیروں کے اس پہ جا. اگر تو نے دین کو تھام کے نہیں رکھا ہوا، باخدا تیرے سارے سفر بیکار ہے. بے شک سال میں 3-4 عمریں کر کے کیوں نہ تو واپس آ جائے. جب تک تیرے من میں دین اترا ہوا نہیں ہے، جب تک تو نے اپنے قریبیوں کو دین کا بتایا ہی کچھ نہیں ہے، جب تک تیرے من میں تبلیغ دین کا شوق پیدا ہی نہیں ہوا، تو نے کسی کو جھنجھوڑا نہیں ہے اور خدا کے بندوں کس رستے پر جا رہے ہو. ٹھیک ہے اسلام کس نے دنیا میں اب نہیں، قرآن و حدیث تو موجود ہے. کیا ہم اپنی اولادوں کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو یہ بھی نہیں پڑھا سکتے کہ شاید کسی دل میں اللہ کا خوف آ جائے؟ اور آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آ جاتا ہے. جو سننے والے ان کے آنے جانے بیکار نہیں رہتے اللہ کے فضل سے. اللہ کریم اپنا خوف عطا فرما دیتا ہے. تو کسی کو دین کے قریب ہی رہیں، شاید وہ کسی اور کی سن کے وہ اپنی برائیوں کو چھوڑ دے. یہ تو ممکنات میں سے. مگر اگر ہماری زبانیں ہی نہ ہلیں، ہم کسی کو دعوت دین ہی نہ دیں، تو یہ سارا سفر کیسے طے ہوگا؟ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کلام سے انکار فرما دیا. فرمایا میرے گھر میں تیرا داخلہ بند آج کے بعد، واپس جاؤ عدالت میں جاؤ اور عدالت سے کوڑے کھا کے آؤ. یہ سیرت امہات المومنین، یہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آقا ادارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حب رسول کے ان کا ایک واقعہ عرض کر کے، چونکہ اب میرا دل اب یہ گفتگو آج ختم ہو جائے تاکہ کل کو کوئی اور گفتگو جو ہے وہ شروع کی جا سکے. جس وقت آپ کو نکاح کا پیغام ملا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیغام نکاح لے کر گئے. اس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہی تھی، سفر پر تھی اور اونٹ پر سوار تھی. کس پر سوار تھی؟ اونٹ پر سوار تھی. تو دوران سفر ہی حضرت جعفر نے جا کے حضور کا پیغام دے دیا. اور حضور کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کو نکاح کا پیغام ملا تو آپ نے اسی وقت بے ساختہ یہ عرض کیا. آپ نے فرمایا اونٹ بھی اور جو کچھ اونٹ پہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے. فرمایا یہ اونٹ بھی جس پر میں جا رہی ہوں اور جو کچھ اونٹ پہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تقریباً ہجری 50 یا 51 میں آپ کا وصال ہوئے. بیٹے اب آپ چھوڑ دیں، آپ کا وقت اس سے پہلے تھا پکڑ لیں، اب آپ چھوڑ دیں. ہجری 50 یا 51 میں آپ کا وصال حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. جب آپ کا وصال ہونے لگا تو مکہ معظمہ میں تھی. کس جگہ پر تھی؟ مکہ معظمہ میں تھی. آپ کے اوپر وصال کی کیفیت جو تھی وہ طاری ہونی شروع ہوئی. وقت آخر آ گیا. آپ کو حضور علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا. آپ نے اپنے اجزاء کروا جو پاس موجود تھے ان کو فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے. حضور نے فرمایا کہ تیرا وصال مکہ میں نہیں ہوگا. تیرا وصال مکہ میں نہیں ہوگا. فرمایا کہ حضور نے چونکہ مجھے یہ فرما دیا ہے میں حالت نظام مکہ میں جتنی دیر بھی رہوں مجھے موت نہیں آ سکتی. مجھے مکہ سے باہر لے جاؤ. مجھے مکہ سے یہ بات ذہن میں رکھیے. حضور علیہ السلام کے فرمان کے اوپر یقین کا یہ عالم ہونا چاہیے. یقین کا یہ عالم
کیا کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ نکل گیا اس کائنات میں ویسے ہی ہو کے رہنا. آخری وقت یاد ہے کہ مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ آپ کا وصال مکہ میں نہیں ہو سکتا. حیران ہوئی کہ عالم نظام کی کیفیات بھی طاری ہونی شروع ہوگی. فرمایا مجھے اٹھا کے مکہ سے باہر لے جاؤ. میں یہاں پہ جتنی دیر بھی رہی میرا وصال نہیں ہو سکتا چونکہ حضور فرما گئے ہیں. آپ کو مکہ مجمع سے باہر جو ہے وہ لے جایا گیا اور قدرت خدا کی عین وہ درخت جس کے نیچے آپ کی شادی کا خیمہ لگا تھا مقام صرف پہ، جس مقام پر یہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی تھی پہلے دن، وہاں پہ درخت تھا. مقام میں سے صرف اس مقام پر ایک درخت تھا جس کے نیچے حضور کا خیمہ لگا تھا. جس مقام پر یہ زندگی میں پہلے روز حضور کی بارگاہ میں بطور زوجہ پیش ہوئی، اسی مقام پہ پہنچی تو ان کا وقت وصال آ گیا. سو مکہ مکرمہ سے باہر ان کا وصال ہوا صرف کے مقام پر، اسی مقام پر انہیں دفن بھی کیا گیا. اسی مقام پر آپ کو دفن بھی کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اپنے فضل اور کرم کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ان کے مبارک نصیحتوں کا صدقہ ہماری دنیاوی روحانی مشکلات کو آسان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.